بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج ایسا وظیفہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ نے جو کلمات اپنی زبان اقدس اپنی زبان مبارک سے ادا کیے تو وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے کلمات سے مدد لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، گھر گھر کے اندر پریشانی ہے، گھر گھر کے اندر الجھنوں کا لوگ شکار ہیں۔ کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رشتہ داروں کی ناچاکیوں کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی مصیبتوں، آفتوں اور بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب ہاتھوں کو رسیوں سے کسا گیا، اپنے ان کے پاؤں مبارک کو رسیوں سے کسا گیا تو آپ نے جو کلمات اپنے زبان مبارک سے ادا کیا، آپ نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لہ الملک و لہ الحمد لا شریک لک۔ تو منجنیق وہ قبیلہ کرد کا وہ ملعون شخص جس نے وہ منجنیق بنائی، اس میں آپ کو بٹھا کر آپ کو آگ میں پھینکا گیا تو آپ نے پھر کیا پڑھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پہلے جو الفاظ پڑھے وہ بھی آپ نے سماعت فرمائے، دوسرے جو الفاظ پڑھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، آ کر عرض کی اے اللہ کے پیارے خلیل، اگر مجھے اجازت ہو تو میں اس آگ کو ختم کر دوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بارش برسانے والا فرشتہ وہ حاضر ہوا اور عرض کی میرے لیے کوئی حکم ہے، یعنی میں آسمانوں کے دروازے پانیوں سے کھول دوں؟ بارش والے فرشتے نے عرض کی، آپ نے کیا فرمایا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب آگ میں جانے لگے تو اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ اور ہم نے آگ کو حکم دیا۔ رب نے کیا خوبصورت انداز میں یہ واقعہ قرآن میں بیان فرمایا، اور ہم نے آگ کو حکم دیا کہ آگ میرے ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، اور ایسی ٹھنڈی جو سلامتی والی ہو، وہ ٹھنڈک۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر علی ابراہیم اللہ رب العزت نہ ارشاد فرماتا تو یہ ساری آگ جو تھی یہ ٹھنڈی ہو جاتی، یہ لوگوں کو ضرر ہی نہ دیتی ہے۔ علی ابراہیم، میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ اور پھر صرف اللہ رب العزت، علماء فرماتے ہیں کہ اگر صرف ٹھنڈا کا لفظ فرماتے کہ بردم و سلامن نہ فرماتے تو یہ ٹھنڈک بھی ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچاتی۔ تو اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ بردم و سلامن، کہ ٹھنڈی بھی ہو جا، یہ ٹھنڈک بھی اتنی نہ ہو کہ میرے ابراہیم کو تکلیف دے، بلکہ وہ ٹھنڈک سلامتی والی ٹھنڈک ہو۔ تو ایسے کلمات سے آپ کے اوپر جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، کوئی رشتوں کا مسئلہ ہے، کوئی جان کا خوف ہے، کوئی سحر ہے، کوئی جادو ہے، کوئی بلاؤں کا چکر ہے، گھر کے اندر جو نحوست ہے، آپ کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ یہی ابراہیم علیہ السلام کا بتایا ہوا وظیفہ جو ہے، وہ پڑھا ہوا وظیفہ آپ ورد کریں، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لہ الملک و لہ الحمد لا شریک لک، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ اس کا ورد کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ ساری مصیبتوں کو دور فرما دے۔ بولا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا